بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم لعلكم تعتدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں سے نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیجئے، بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے ایک سچی حقیقت ہے، وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور تم جہاں کہیں سے نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیجئے، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں سے نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیجئے، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ہاں مگر جو ان میں سے ظالم رہے ہیں بس ان سے نہ ڈریے، مجھ سے ڈرے، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر سکوں اور تاکہ تم اس طرح ہدایت پالو۔ یہ تحویل قبلے کے سلسلے میں 3 مرتبہ یہ حکم آیا ہے۔ اقرار کا مقصد یوں بتلایا حضرات مفسرین نے، تحویل قبلے کا جو عمل پیش آیا یہ اسلام میں وہ سب سے پہلا حکم تھا جس میں ایک حکم منسوخ ہوا اور دوسرا اس کے جگہ نافذ ہوا، اس لیے یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جبکہ بعض حضرات نے کہا اس طرح یہ تکرار نہیں ہے بلکہ الگ احوال کے اعتبار سے یہ حکم آئے ہیں۔ ایک تو یوں کہا خانہ کعبہ کے سامنے جو ہو حاضر ہو اس کے سلسلے میں یہ حکم ہے، دوسرے یہ کہا کہ جو مکہ مکرمہ میں ہی ہو لیکن خانہ کعبہ سے غائب ہو اس کے لیے ہے، اور تیسری مرتبہ جو مکہ مکرمہ کے علاوہ دنیا کے دیگر جو شہروں میں ہو اس کے لیے حکم ہے۔ اس طرح کی توجیح فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جبکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ پہلا جو حکم ہے وہ اس شخص کے سلسلے میں جو مکہ مکرمہ میں ہو، اور دوسرا جو حکم ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ کے علاوہ دیگر کوئی شہر میں ہو، اور تیسرا جو حکم ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو سفر کی حالت میں ہو۔ حضرات مفسرین نے یہ بار بار تکرار کیے، الگ الگ توجیحات فرمائی ہیں، تینوں توجیحات اپنی جگہ برحق ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس میں تکرار نہیں ہے، اصل میں الگ الگ سابقہ اور لاحقہ حکم کے اعتبار سے اس طرح اس کو مقرر لایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کی چاہت اور آپ کی تمنا کا اس میں تذکرہ ہے، تو اس کے مناسبت سے وہ حکم آیا تھا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اور دوسرا جو حکم آیا ہے کہ من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق، کیوں کہا کہ یہ بتلانے کے لیے ہے کہ تحویل قبلہ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ کا اور اس میں کوئی شک کا کوئی ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے۔ اس طرح کی توجیحات کی گئی ہے، سبھی اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ نے تحویل قبلے کا حکم مقرر لایا ہے تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے وہ ان کے شکوک و شبہات خود بخود مندمل ہو جائے، زائل ہو جائے۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اب جب خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا تو ان کے لیے اب کوئی شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں رہی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئلا یکون للناس علیکم حجہ، یہ بھی کہا۔ یا پھر مکے کے یا عرب کے جو لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ بھی پاتے ہوگے کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ تو خانہ کعبہ تھا، پھر بیت المقدس کی طرف آخر کیوں رخ کرتے ہیں؟ تو اس کا بھی ایک طرح سے جواب آ گیا کہ اللہ یکون للناس علیکم حجہ، کہ اب ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی اعتراض کا پہلو ان کے لیے باقی نہ رہے۔ ظالم جو اس طرح کی کٹ حجتیاں کرتے ہیں اور بیجا کی بحثیں کرتے ہیں، آپ کے سلسلے میں جو شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ ہاں الا الذین ظلموا منہم، ہاں مگر جو ان میں سے ظالم رہے ہیں، یعنی یہ تمام توجیحات
اور یہ تمام تفصیلات آنے کے بعد بھی کہا کہ کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے کہ جو پھر بھی مباحثہ کریں گے، پھر بھی شکوک شبہات پیدا کریں گے، پھر بھی اعتراض کریں گے، یہ کہا کہ ختم نہیں ہوں گے۔ جب تحویل قبلے کا عمل ہوا تو مشرکین قریش نے کہا کہ ہمارے کعبے کی طرف لوٹ آیا، نعوذ باللہ ہمارے دین کی طرف بھی لوٹ آئے گا، تو اس طرح انہوں نے شبہ ظاہر کیا۔ تو اس پر پھر فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان کے شکوک اور ان کے شبہات یا اس طرح کے ان کے اعتراض کرنے پر ان سے کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصل ڈرنا اللہ سے ہو کہ لوگ اس طرح اعتراض کرتے رہیں گے اور کرتے چلے آئے ہیں۔ جو اس دھرتی کا سب سے زیادہ محترم مکرم، سب سے زیادہ صاف شفاف زندگی جینے والے اور انسانیت کے جو سب سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ طبقہ رہا ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کا، لوگوں نے اس عظیم زمرے کو بھی، لوگوں نے اس عظیم طبقے کو بھی اپنے اعتراضات اور اپنے بیجا کے اشکالات کا ان کو نشانہ بنایا، تو کہا کہ فلا تخشوہم واخشونی، لہٰذا ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واخشونی اللہ فرماتا مجھ سے ڈرا جائے۔ آگے ارشاد فرماتے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اس طرح اپنی نعمتیں مکمل کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے خانہ کعبہ کی شکل میں ایک نعمت عطا فرمائی، اس طرح آئندہ بھی اللہ تعالیٰ میں کہا کہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل کروں گا، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو وہ چیزیں عطا فرمائی جو تصور میں نہیں لائی جا سکتی تھی، کہ پورا عرب مسلمان ہوا، پوری دنیا اسلام کی طرف متوجہ ہوئی، تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اخروی اعتبار سے اللہ نے اس دین کو مکمل فرمایا، اور اس کا مصداق حجۃ الوداع کے موقع پر سنایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اس طرح تم پر اپنی نعمت کہا کہ تمام کر دی۔ تو معلوم ہی ہوا کہ دین کا مکمل ہونا، مکمل شریعت ملنا، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، کہ انسان کو اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور اس کی مکمل ہدایات ملے اور اس کی رہنمائی ہو، یہ اللہ کے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی تمام نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ انسان اگر صحیح جینے کا طریقہ اس کو مل جائے اور اس کو دین مل جائے اللہ کی طرف سے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر سکوں۔ دنیا کے اعتبار سے انسان کو گھر بار مل جائے، دھن دولت مل جائے، دنیا کی عزت شہرت مل جائے، بڑا جاہ مرتبہ مل جائے، بلکہ حکومت مل جائے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ چند دن کی زندگی کی یہ سب فنا ہونے والے اسباب ہیں، لیکن انسان کو اصل دین مل گیا، شریعت مل گئی اور آخرت اور زندگی جینے کے طریقے مل گئے، تو گویا کہ اس کو ابد الآباد کی زندگی کی کامیابی کی اس کو چابی اس کے حوالے کر دی گئی، اس کی کنجی اس کو دے دی گئی کہ اس کے ذریعے سے وہ آخرت کے تمام درجات حاصل کرتا رہے گا اور آخرت کے ابد الآباد کی نعمتیں اس کی طفیل میں حاصل رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ تم پر میں اپنی نعمتیں مکمل کر سکوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم اس طرح ہدایت پا سکو۔ تو اللہ نے سب سے بڑی چیز، اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ اپنا دین ہمیں نصیب فرمائے، اور دین کی شکل میں اور شریعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں نصیب فرمائے، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی تمام نعمتوں سے اللہ ہمیں ہمکنار فرمائے، دین دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔